ایک زمانے کی بات ہے، ایک نہایت حسین ملکہ تھی جس کا نام فیونا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی پر بہت ناز کرتی تھی۔ وہ سارا وقت اپنے چمکدار بال سنوارنے اور حسین لباس بدلنے میں گزار دیتی تھی۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ کی ساری توجہ صرف اس پر رہے گی، مگر بادشاہ سلطنت کے کاموں میں مصروف رہتا تھا اور ہر وقت اسے وقت نہیں دے پاتا تھا۔ یہ بات فیونا کو بالکل پسند نہ تھی۔ ایک دن بادشاہ غصے میں آ گیا اور اس نے فیونا کو محل سے باہر جانے کو کہا۔ فیونا غصے سے بھر کر محل سے نکل گئی۔ فیونا ملکہ کی ایک مشہور بری عادت تھی، حسد۔ وہ کبھی بھی کسی حسین خادمہ یا لونڈی کو محل میں برداشت نہیں کرتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ بادشاہ کے دل میں جگہ نہ بنا لے۔ اس مضحکہ خیز وجہ سے کئی خادمائیں اور لونڈیاں محل سے نکال دی گئی، یہاں تک کہ شہر کے تمام خوبصورت لڑکیوں کو بھی اس کی حسد کی وجہ سے نکال دیا گیا۔ ایک دن فیونا نے ایک عجیب و غریب پھول کے بارے میں سنا جو برف کی طرح سفید اور کرسٹل کی طرح چمکدار تھا۔ شروع میں فیونا کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اگلے دن جب بادشاہ سمیت سارے لوگ وہ پھول دیکھنے گئے تو وہ جل اٹھی۔ فیونا غصے میں گھوڑا گاڑی پر سواری ہو کر خود وہاں پہنچ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس مقام پر پہنچی جہاں وہ پھول خوبصورتی سے کھلے ہوئے تھے۔ پھولوں کی دلکشی دیکھ کر اس کے دل میں حسد پیدا ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام پھول کاٹ ڈالیں، مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب پھول کاٹے گئے تو ان سے خون بہنے لگا اور وہ رونے کی آوازیں نکالنے لگے۔ ان آوازوں سے فیونا کے سر میں شدید درد ہونے لگا۔ اس نے کہا، یہ مخلوقات ضرور بددعا یافتہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لہٰذا اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان پھولوں کو آگ لگا دیں۔ مگر جیسے ہی آگ بھڑکی، اچانک زوردار بارش ہوئی اور آگ بجھ گئی۔ فیونا غصے میں واپس محل لوٹ آئی۔ اس رات فیونا اور اس کی دو ننھی شہزادیاں بخار میں مبتلا ہو گئی۔ بادشاہ نے شاہی طبیب کو بلایا مگر وہ مرض سمجھ نہ سکا، بس کچھ دوائیں دے گیا۔ فیونا نے دوا پی مگر کوئی بہتری محسوس نہ کی۔ نیم غنودگی میں اسے خواب آیا کہ ایک جوان عورت اپنے دو بچوں کے ساتھ سفید پھولوں کے میدان میں کھیل رہی تھی۔ فیونا نے حیرت سے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے، کیونکہ اس کی سلطنت میں اس سے زیادہ حسین کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ پاس ہی ایک بوڑھا درخت بول اٹھا کہ ہزاروں سال پہلے اس باغ کی نگرانی ایک دیو ہیکل استا کرتا تھا۔ وہ ان پھولوں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، یہاں تک کہ انہیں اپنے خون سے سینچتا تھا۔ چونکہ استا مقدس مخلوق تھا، ان پھولوں میں زندگی پیدا ہو گئی اور وہ پھول پریاں بن گئے۔ مگر فیونا نے یہ بات سنی اور طنزیہ ہنسی۔ پھر سپاہیوں کو بلایا کہ وہ ان پھول پریوں کو ختم کر دے۔ پھر پھول پریاں گڑ گڑا کر کہنے لگی کہ ہمیں چھوڑ دو، ہم فوراً یہاں سے چلی جائیں گی۔ مگر فیونا نے ظلمانہ مسکراہٹ کے ساتھ سپاہیوں کو اشارہ دیا۔ فیونا کی اس صفاقی پر پھول پریاں غصے سے بولی، تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ فیونا جیسے ہی جاگی اس نے خود کو ایک دیو ہیکل استا کے روپ میں پایا۔ خادماؤں نے اسے دیکھا تو خوفزدہ ہو کر بھاگ گئی۔ فیونا نے اپنے قریب دیکھا تو اس کی دونوں بیٹیاں بھی ننھی استا بن چکی تھی۔ تب اسے خواب والی عورت کی بات یاد آئی، یہ تمہارے ظلم کی سزا ہے۔ بے بس ہو کر آگ اگلتی فیونا اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اس باغ کی طرف اڑ گئی جیسے وہ خود تباہ کر چکی تھی۔ وہاں جا کر اس نے بوڑھے درخت سے مدد مانگی۔ درخت نے کہا، اگرچہ تمہیں اب پچھتاوا ہے لیکن بعض زخم ایسے ہوتے ہیں جن کا مداوع ممکن نہیں۔ تمہاری حسد نے دوسروں کے دل دکھائے، اس لیے اب تمہیں اپنی زندگی اسی بدن میں گزارنی ہوگی۔ جب تک کوئی ایسا انسان نہ ملے جو تمہاری ظاہری شکل سے نہیں بلکہ تمہارے دل سے محبت کرے، تبھی تم اور تمہاری بیٹیاں دوبارہ انسان بن سکو گی۔ آگ اگلتی فیونا اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک دورے ویران پہاڑی علاقے میں چلی گئی۔ وہاں وہ ایک بڑی غار میں تنہا رہنے لگی۔ لوگ ان سے ڈرتے تھے، اس لیے کوئی قریب نہیں آتا تھا۔ وہ سالوں تک غار میں رہی، انسانوں سے چھپی رہی، یہاں تک کہ ایک دن ایک شہزادی وہاں آ پہنچی اور اس شہزادی نے اپنی جادوئی